عمران خان صاحب تو دہائیوں سے حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. انہوں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو اس ملک میں. ہم نے انگریز سے تو آزادی حاصل کی تھی سن 47 میں، لیکن کیا ہم یہاں کی اشرافیہ سے آزادی حاصل کر سکے ہیں؟ کیا یہاں کے وہ بالادست طبقے جنہوں نے ہمیں، ہمارے بچوں کو دبائے رکھا ہے، وہ ہمارے اسکول ہوں، ہمارے ہسپتال ہوں، ان کی حالت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میں یہاں حاضر ہوں آپ کے سامنے بطور پاکستانی، بطور شہری. میرا پی ٹی آئی سے بھی تعلق ہے، لیکن میرا بنیادی آپ کے سامنے جو میری شناخت ہے وہ بطور انسان اور بطور پاکستانی ہے. یہ حملہ آپ سب پہ ہوا ہے، ہمارے بچوں پر ہوا ہے، ہماری نسلوں پر ہوا ہے. پاکستان کو اب بالکل ایک محکوم ملک بنانے کی ایک سازش ہے. میں کہوں گا خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ نہ بات کر سکے، وہ صحافی ہو، وہ وکیل ہو، وہ سیاسی ورکر ہو، ہر ایک خوف میں رہے. ہر ایک کو یہ پتہ ہو کہ اگر مجھے اٹھا لیا گیا، میرے ساتھ اگر وہ ہوا جو انتظار پنجھوتا کے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے لاتعداد لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ عمران ریاض ہو، وہ ارشد شریف ہو، تو کوئی مداوع نہیں ہوگا. اب نہ کوئی ایسی عدالت ہوگی جہاں ہم دروازہ کھٹکھٹا کر یہ محسوس کریں کہ یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو آزاد روح رکھتا ہے، جو آزاد ذہن رکھتا ہے، جو ہمیں کوئی ریلیف دے گا، ہمیں انصاف دے گا. وہ دروازہ اب ہم پہ بند کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ ہے ہمارا مستقبل؟ کیا ہم پاکستانی اس لیے پاکستان میں ہیں؟ کیا اس ملک کا وجود اس لیے آیا تھا کہ آپ اور میں بھیڑ بکریوں کی سی زندگی گزاریں، چونٹیوں کی سی زندگی گزاریں؟ تو یہ ہے آج ہمارے سامنے سوال کہ ہماری زندگی یہاں سے آگے اب کہاں جاتی ہے بطور پاکستانی، بطور انسان. بھول جائیے ایک لمحے کے لیے کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت ہے یا میں پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں ان سیاسی تفرقوں سے اٹھ کر آگے بڑھنا ہوگا بطور قوم. کل ہم میں سے کوئی بھی وہاں بیٹھا ہو سکتا ہے لاچار، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، کان سے خون بہتا ہوا. یہ ہے جو ہمیں بنا دیا گیا ہے. آج ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری اب کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ادارہ اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو طاقت کے خلاف کھڑا ہو سکے. اصل مزاحمت ہماری جو ہے وہ عدلیہ پر جو حملہ ہے اس کے حوالے سے ہوگی اور ہونی چاہیے. ہماری مزاحمت جو ہماری انسانیت پر، ہماری خودداری پر، ہمارے وجود پر کیا گیا، تو ہمیں اب بطور قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اب ہم خاموش، بالکل مطیع، فرما بردار، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے انسانوں کی طرح آگے بڑھیں گے؟ انسان کہنا بھی اب شاید ہمارے لیے ایک زیادتی ہے. کیا ہم انسان ہیں؟ کیا ہم کوئی وجود رکھتے ہیں، کوئی رائے رکھتے ہیں، کوئی عزت رکھتے ہیں، کوئی آزادی رکھتے ہیں اس ملک میں، یا ہم ایک محکوم قوم ہیں؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اس وقت 5 سے 16 سال کی عمر کے 8 کروڑ بچے اس ملک میں بستے ہیں. ان میں سے صرف 1 ملین بچے، 10 لاکھ بچے بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، اس قسم کے اسکولوں میں جاتے ہیں. باقی 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ ان کی صحت کا کیا خیال رکھا جاتا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہے. ہمارے بچے آج مایوس ہیں، ہمارے نوجوان آج مایوس ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ احترام انسانیت ہے. آج وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے. ہمارے وہ دو دوست جنہوں نے 10 12 15 سال اس ملک میں لگائے ہیں، کوئی اپنا کیریئر بنانے کی کوشش کی ہے، آج وہ بھی اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے ہیں. تو کیا اس طرح ترقی ہوا کرتی ہے قوموں کی؟ کیا اس طرح ہم معاشی فلاح پائیں گے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں ملک سے بھیک مل گئی، ہمیں IMF سے کچھ پیسے مل گئے، اب ہم دوڑیں گے. یہ بے وقوفی ہے. ایک سہمی ہوئی قوم، ایک ایسی قوم جس کا ریاست کے ساتھ رشتہ ٹوٹ چکا ہو، وہ ترقی نہیں کر سکتی. آپ نے اور میں نے، ہم سب نے مل کر اب اس رشتے کو دوبارہ جوڑنا ہے. اس رشتے کو ہم نے احترام انسانیت کی بنیاد پر جوڑنا ہے. اس رشتے کو ہم نے قانون کی بنیاد پر جوڑنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو جائے اور ہم ڈرے سہمے رہیں. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ کے توسط میں پاکستان کی قوم سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اب اٹھو، آگے بڑھو، ورنہ کچل دیے جاؤ گے. ورنہ نہ تمہارا کوئی مستقبل ہے، نہ تمہارے بچوں کا کوئی مستقبل ہے. ہم خوفزدہ نسلوں کے طور پہ اس ملک میں جینا نہیں چاہتے. تو ہمیں اب فیصلے کرنے ہوں گے، بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. یہ سیاسی فیصلے نہیں ہیں، یہ ہماری انسانیت کے فیصلے ہیں، یہ ہماری بقا کے فیصلے ہیں.
آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اب کسی فوجی عدالت سے سزا دلوائی جائے گی، سزائے موت دلوائی جائے گی۔ حکومت کے مقتدرہ کے نکارچی آج یہ کہہ رہی ہیں، آج آپ جا کے دیکھیے، میڈیا کو دیکھیے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر جس پہ آپ نے اعتماد کیا، جس کو آپ نے ووٹ دیا 8 فروری کو، جس ووٹ کو پامال کیا گیا، دھاندلی کی گئی، جو لوگ آپ نے منتخب کیے تھے ان کو منتخب ایوانوں میں جانے نہیں دیا گیا، اب اس فراڈ کی بنیاد پر قانون سازی کی جا رہی ہے اور اس قانون سازی کے ذریعے عدالت کی طاقت چھین لی گئی ہے، اور عمران خان کے ساتھ ہم عبرت کا کام کریں گے، ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو یہ ہے ہمارے سامنے اب صورتحال جس کا ہم نے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے جواب دینا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی طرح عبرت کا نشان بننے دیں گے؟ کیا ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے لیے آواز بلند کی ہے عبرت کا نشان بننے دیں گے؟ کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہو، وہ خودداری کی طاقت ہو، جس کو لے کر ہم اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اب یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے، اور اس کے جواب کے نتیجے میں ہی میں کہتا ہوں اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ مرتب ہوگی۔ اگر ہم ڈر گئے، سہم گئے تو اس ملک میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی، ظلم ہی ظلم ہوگا۔ لیکن اگر ہم کھڑے ہو گئے تو ہم آج بھی اس ملک میں شرافت کا، قانون کا بول بالا کر سکتے ہیں۔ تو میرا آپ سے صرف یہی سوال بھی ہے اور یہی استدعا بھی ہے، کھڑے ہوئیے، اپنے آپ کو اس طرح کچلنے نہ دیجیے ان طاقتوں کو جو آپ کو کچلنا چاہتی ہیں۔ لیکن ابھی تک میں نے وہ نہیں دیکھا اس عوام کی طرف سے، اس قوم کی طرف سے وہ جذبہ، مجھے یقین ہے وہ جذبہ موجود ہے۔ 8 فروری کو جس طرح ووٹ ڈالا اس قوم نے، اس نے اس جذبے کا اظہار کیا۔ ووٹ ڈالنا ایک آئینی فریضہ تھا، ایک شرافت کا تقاضا تھا۔ ہمیں اب اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ سڑکیں ہماری منتظر ہیں، اس قوم کی منتظر ہیں، صرف ان سیاسی ورکرز کی نہیں جن کو ہم بسوں میں، ویگنوں میں بٹھا کر لاتے ہیں۔ پوری قوم کو باہر نکلنا ہوگا۔ عوام تب باہر نکلتی ہے جب عوام اپنے اندر وہ طاقت پاتی ہے، وہ غصہ پاتی ہے، جو ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا، جو ہم نے مصر میں دیکھا، جو ہم نے سری لنکا میں دیکھا۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جد و جہد، سیاسی مزاحمت جو ہے ٹی وی پہ کوئی دیکھنے والی چیز ہے۔ یہ سیاسی ورکر ہیں جو بسوں میں بیٹھ کر آتے ہیں، ہر ایم پی اے کے ساتھ 30-40 اور یہ مظاہرے کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس طرح انقلاب نہیں آتے، اس طرح ہم اپنی زندگیوں کو درست نہیں کر سکیں گے جب تک آپ، میں، آپ کے گھر والے باہر نہیں نکلیں گے۔ دیکھیں، آج سے 1 سال پہلے میں ایک وکیل تھا، صرف میں ایک بڑی پرآسائش زندگی گزار رہا تھا۔ میں بھی چاہتا تو کمپنیوں کی ایڈوائزری کرتا رہتا، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا، دوپہر کو گولف کورس پہ گولف کھیلتا۔ آج میں دوڑتا پھرتا ہوں، میرے اوپر دہشت گردی کے لاتعداد مقدمے بن چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج مجھ پر مزید مقدمے بنیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ تو یہ فیصلہ تھا جو میں نے کیا، جو ہم سب کو کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ جن گھروندوں میں ہم چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان گھروندوں سے ہم باہر نکلیں گے۔ جب ہم سب باہر نکلیں گے تو یہ ملک آپ دیکھیں گے بدل جائے گا۔ جو مفادات کی خاطر ہماری تحریک میں شامل نہیں ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں پارلیمان تو موجود ہے نا، جیسی بھی پارلیمان ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ صحیح پارلیمان ہے، لیکن ہم اس کو خالی بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے، ان کمیٹیوں میں جانا بھی ضروری ہے، جوڈیشل کمیشن میں جانا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم آپ کی، عوام کی آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہیں۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر تو بالکل ہی فسطائیت اور ظلم جو ہے اس کا دور دورہ ہوگا، کہیں پہ بھی کوئی آواز نہیں اٹھے گی۔ تو اس کو آپ غلط مت سمجھیے، یہ بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے، نہ ہم کسی کمیٹی کو چھوڑیں گے، ہر جگہ ہم اپنا حق جو ہے وہ حاصل کریں گے تاکہ ہم عوام کی آواز بلند کر سکیں۔ تو یہ کمیٹیوں میں جانا کوئی کسی آسائش کی خاطر نہیں ہے، یہ آپ کی آواز بلند کرنے کی خاطر ہے۔ بالکل کریں گے، بالکل احتجاج ہوگا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حاضر ہوتا رہوں گا، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ عدالتوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، پارلیمان اب بالکل تابع ایک پارلیمان ہے، پہلے ہی وہ دھاندلی کی بنیاد پر قائم ہوئی ایک پارلیمان ہے، اب اس نے دکھا دیا کہ اس کے سامنے نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی شرافت ہے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ لوگوں نے باہر آ کر ووٹ دیا اس دن، میرے ساتھ بچے تھے جو پہلی بار زندگی میں ووٹ دے رہے تھے، 18-19 سال کے، روئے ہاتھ پکڑ کر ووٹ دیتے وقت، انہوں نے کہا کہ ہماری اس امانت کا آپ نے مان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، اور جب ان کی امانت چھین لی گئی ان سے تو وہ میرے پاس آئے، روئے۔
میں اب آپ سب کو اسی لیے ان کی طرف سے یہ دعوت دے رہا ہوں کہ ہمیں اٹھنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا۔ بالکل ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے ووٹ پر، صرف اس حلقے میں نہیں پورے پاکستان میں یہ ہوا۔ تو اس لیے میں اب یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم عدالتوں سے کوئی حاصل کر لیں گے انصاف، عدالتوں کو تو انہوں نے بند کر دیا، قانون بدل دیا، کہا کہ ہائی کورٹ کے جج نہیں، اب الیکشن کے معاملات ان کے چنے ہوئے ریٹائرڈ جج سنیں گے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے 6 مہینے سٹے دیے رکھا، کوئی ایک مقدمہ بھی پنجاب میں آگے نہیں چل سکا۔ تو پورا سسٹم ہمارے خلاف کھڑا ہے۔ ووٹ تو پاکستان کے عوام نے دیا، پاکستان کی عوام کی طرف سے مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں روز پیغام آتے ہیں۔ پاکستان کی عوام بلک رہی ہے، پاکستان کی عوام کو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں کچل دیں گے طاقت کے زور پہ، ہم تمہارے کاروبار بند کر دیں گے، تمہاری نوکریاں ختم کر دیں گے، تمہارے پیاروں کو غائب کر دیں گے۔ یہ ہے جو آج پاکستان کی عوام کو کہا جا رہا ہے۔ تو میرا پاکستان کی عوام سے یہی سوال ہے کہ کیا آپ نے ڈر جانا ہے، سہم جانا ہے، اور ایک ازلی جو محکومیت ہے، غلامی ہے، اس کو قبول کر لینا ہے؟ یہ ہمارے سامنے سوال ہے۔ دیکھیں انگریز کے دور میں بھی ہمارے بزرگ نکلے باہر، ہم نے جد و جہد کی، ہم بولنے والے لوگ ہیں، ہم احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، ہم ڈرپوک لوگ نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں یہ ہوگا، یہ اب بہت دیر نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام بھرپور طریقے سے باہر نکلے گی اور اس ظلم کو ختم کرے گی۔ نہ کوئی ڈیل ہے، نہ ہمیں کوئی یہ خیال ہے کہ وہ عدالت کے فیصلوں کی وجہ سے رہا ہوں گے۔ یہ بالکل ظلم کا نظام ہے اس وقت، ایک کے بعد دوسرا مقدمہ جھوٹا بنایا جاتا ہے، اور اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، وہاں کوئی کرنل میجر صاحب بند کمرے میں بیٹھ کر جو مرضی سزا دے دیں، اور اس کے بعد جہاں ہم نے جانا تھا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہاں یہ لوگ بھر رہے ہیں، 17 جج ہاتھ سے پکڑ کے یہ وہاں بٹھائیں گے، جن کا کام صرف یہ ہوگا کہ جو ظلم کے اشارے ہیں ان کے مطابق کام کیا جائے۔ عمران خان اگر آزاد ہوں گے، اگر سینکڑوں اور لوگ، ہزاروں اور لوگ جو اس وقت جیلوں میں ہیں وہ آزاد ہوں گے، تو اس لیے ہوں گے کہ آپ اور میں تحریک چلائیں گے۔ عدلیہ کا ہدف عمران خان ہے، عمران خان کے وہ درپے ہیں۔ جب تک عمران خان کو انصاف نہیں ملتا، باقی دائیں بائیں کسی کو اگر وہ کچھ عرصے کے لیے باہر آنے دیتے ہیں تو کسی چیز کی یہ دلیل نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہے یا کوئی ڈیل ہے۔ اصل ان کا ہدف ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اتنے جج لگاؤ کہ جو حوصلے والا، ہمت والا جج ہے وہ ڈوب جائے اس ایک بڑی بھیڑ میں۔ تو یہی تو مقصد ہے 17 جج لگانے کا، ورنہ اگر ان کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو ڈسٹرکٹ کورٹس میں مزید جج لگاتے، میجسٹریٹ مزید لگاتے، ہائی کورٹ میں مزید جج لگاتے، سپریم کورٹ کو دگنا کرنا۔ دیکھیں بھارت کی آبادی 1 ارب اور 50 کروڑ کے قریب ہے، وہاں 33 جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ امریکہ کی آبادی 33 کروڑ ہے، وہاں 9 جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ ہمارے ایک ہی دن میں 17 سے 34 کرنے کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ جو آزاد منش جج ہیں ان کو غیر اہم کر دیا جائے سپریم کورٹ۔ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کی تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اصل انقلاب جو ہے وہ لیڈروں کا محتاج نہیں ہوتا، عوام نکلتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کون سا لیڈر تھا؟ کالجوں کے بچے نکلے باہر، وہی لیڈر بن گئے، ایک دن میں نئے لیڈر بن گئے۔ تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ضرور وہاں ہوں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر جگہ ہم موجود ہوں گے، ہمارے MNA MPA ہم سب موجود ہوں گے، لیکن انقلاب صرف ہماری وجہ سے نہیں آئے گا، وہ تب آئے گا جب آپ اور آپ کے بچے باہر نکلیں گے۔